اس وقت جو پاکستان میں موجودہ صورتحال ہے اس میں یوتھ کافی پریشان ہے۔ اسپیشلی یہاں جو موجودہ سسٹم ہے یہاں پہ ایک بے چینی ہے جس کی وجہ سے یوتھ میں خاص کر اس وقت ایک بہت بڑے لیول کی بے چینی پائی جا رہی ہے، اور جن یوتھ کے پاس وسائل ہے وہ تو اس ملک کو چھوڑ رہے، لیکن وہ یوتھ جن کے پاس وسائل نہیں ہے اور یہاں رہنے پر مجبور ہے تو وہ بہت زیادہ مسائل کو فیس کر رہے۔ مثال کے طور پر بے روزگاری، جو سسٹم ہے ناانصافی، اور جو یہاں کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس سے بھی خوش نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں وہ یوتھ جو یہاں اس ملک میں رہ رہے وہ کیا کرے، کیونکہ سسٹم جو ہے وہ سپورٹیو نہیں ہے اور یوتھ اچھی خاصی بے چینی کا بھی شکار ہے اور یوتھ میں بڑے لیول کی مایوسی پائی جا رہی۔ تو ایسے صورتحال میں ہماری یوتھ کیا کرے، ان تمام مسائل کا حل کیا ہے، یوتھ آخر کیسے ان مسائل سے نکلے؟ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کام اور کول رہے۔ تو کیا ہماری یوتھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے؟ نہیں، اس کا ہرگز مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر ہر طرف مسائل ہے، ہر طرف پریشانی ہے، ہر طرف بے چینی ہے تو ہماری یوتھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے۔ اب یوتھ کو کیا کرنا چاہیے، ان مسائل سے یوتھ کیسے نکلے؟ کیونکہ تقریباً اس وقت ملک میں 90% یوتھ جو ہے وہ اس بے چینی اور پریشانی کا شکار ہے۔ اس کا سلوشن بالکل سمپل ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ زندگی میں مسائل میں الجھ جاتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیسے ان مسائل سے نکلیں۔ تو اس کا سمپل سلوشن ہے کہ یوتھ اپنی محنت پر فوکس کرے۔ اس وقت یوتھ جو کام کر رہے، اگر وہ سٹڈی کر رہے تو سٹڈی پہ فوکس کرے اور اس میں محنت کرے۔ اگر کوئی کام دھندا کر رہے تو اس کام پہ فوکس کرے، اس میں محنت کرے۔ اور دوسری ہے کہ اپنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ انسان نے اس پوری دنیا میں جو بھی کرنا ہے وہ صرف ان 2 پوائنٹس پہ اچیو کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں صرف 2 چیزیں رکھی ہے، ایک ہماری محنت اور دوسری ہماری دعا۔ یہ 2 چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں اور ریزلٹس کے بارے میں پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ ریزلٹس ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں اسی لیے الجھ جاتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں ریزلٹس پہ، جبکہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں 2 چیزیں رکھی ہے، ہماری محنت اور ہماری دعا، جبکہ ریزلٹس اور جو فائنل ڈیسیجنز ہے کہ آگے کیا ہونا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا یوتھ اپنی زندگی میں اس وقت اس ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے اپنی جو مسائل ہے اس میں زیادہ نہ الجھے، بلکہ صرف یہی 2 کام کرے، محنت کرے اور فوکس، اس کے ساتھ محنت اور فوکس کرے اور اللہ سے دعا کرے اور ریزلٹس اپنے اللہ پہ چھوڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کا حامی اور ناصر ہے۔ وہ ہمیشہ انسان کی محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اکثر ہم لوگ اپنی زندگی میں اسی لیے الجھ جاتے ہیں کیونکہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہماری محنت کے باوجود بھی ہم اپنی لائف میں ایکسل نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب ہے ہم ریزلٹس پہ فوکس کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کی جو مشکل کتاب ہے ان کو بالکل سمپل رکھیں، اور وہ کیا ہے کہ ایک پیج پہ آپ کی محنت اور دعا ہو، جبکہ دوسری پیج پہ جو ریزلٹس ہے اس پہ اللہ کا کرم۔ تو یہ سمپل سی اگر آپ ان 2 پوائنٹس کو لے کے چلتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور آپ اپنی زندگی میں اچیومنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ سندیپ مہیشوری کی بڑی اچھی بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو مجھے ہمیشہ اس بات سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں جو بھی ہوتا ہے ہمیشہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ریزلٹس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں صرف اور صرف محنت اور اپنی اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اور باقی ہمیں اللہ کے کرم کا انتظار کرنا